جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، آپ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے زیدی برادران کے عزیز و اقارب میں تمام مرحومین کے لیے، بالاخص ان کے والد مرحوم و مغفور کی بلندی درجات اور ایصال ثواب کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر بحق محمد و آلہ الطیبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین الأجمدین الأمجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے،
تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک کے استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، ان 5 روزہ مجالس میں جو کچھ ذکر اہل بیت کی سعادت نصیب ہوئی ہے اس کی قبولیت کے لیے، ہمارے برادران کی ان زحمات کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراج کرام، ذاکرین عظام، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور آپ کی تمام نیک اور شرعی طور پر جو حاجات ہیں ان کی برابری کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آپ تمام حاضرین مجلس کا روزانہ آنے والے چہرے جو زحمت فرماتے رہے اور اس بندہ حقیر کی تلخ و شیریں باتوں کے باوجود آپ کا اس قدر تشریف لانا میرے لیے باعث اعزاز ہے، باعث عزت ہے۔ میں دعا گو ہوں خداوند متعال آپ حاضرین کی اس علاقے کے تمام شیعہ سنی محبین اہل بیت، وہ تمام برادران جو مجالس میں آئے ہیں، خداوند متعال سے التجا کرتا ہوں آپ کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ شب شہادت کریم اہل بیت ہے، خداوند متعال اس کریم اہل بیت کے صدقے میں، سید الانبیاء کے صدقے میں آپ تمام حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرمائے۔ جو دوست احباب روزی رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، خداوند متعال رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے۔ کچھ مومنین کی جو دعائیں ہیں، گھریلو پریشانیاں اور حالات واقعات، بچوں کے جائز اور صالح رشتوں کے حوالے سے خداوند متعال ان تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ آپ حاضرین کی توفیقات میں اضافے کے لیے دوبارہ ایک صلوات صلی علی محمد وآل۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس سعادت عظمیٰ پر، خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے، اور اس سلسلے کو الحمدللہ 4 سال پہلے جو سلسلہ معرفت امام زمان کے نام سے شروع ہوا، ترتیب کے ساتھ الحمدللہ آگے بڑھ رہا ہے، اور بندہ حقیر 4 سال 10 عشرے خمسے ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ خدا نے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ دیگر علماء کرام جو یقیناً مجھ سے بہتر ہیں وہ بھی آپ تک ذکر اہل بیت کی یہ سعادت حاصل کر چکے۔ دعا ہے خداوند متعال برادران کی ان زحمات کو قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ عرض کیا کہ موضوع اپنی وسعت کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ میں ابتدائی مجلس میں یہ بات عرض کر دوں کہ جو فیڈ بیک کے طور پہ بعض باتیں وہ مجھ تک پہنچاتے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے سننے والوں کی اور ایک ہمارا آپس میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، معرفت امام زمان کا معنی یہ نہیں کہ ہر گفتگو صرف امام پر، بلکہ امام کی حیات طیبہ اور امام سے مربوط اور منسوب بعض مسائل ہیں۔ توجہ ہے، مثلا خود امام زمان سے گفتگو ایک پہلو ہے، پھر امام کی غیبت، ایک صلوات پڑھیں۔ متوجہ ہے انشاءاللہ میری طرف؟ میں نے عرض کیا کہ تھا کہ آپ کے سامنے ایک خاکہ آ جائے، اس کے پیرامیٹر میں یہ ہم نے بات آگے بڑھ رہی ہے تو اسی میں ہی آگے چلے گی، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ معرفت امام زمان کا معنی صرف امام سے گفتگو نہیں، امام کی حیات طیبہ ایک پہلو ہے، امام کے فضائل و مناقب دوسرا پہلو ہے، امام سے گفتگو اور پھر اس سے مربوط غیبت امام یہ تیسرا پہلو ہے، اور اسی غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے بعنوان منتظرین امام زمان، یہ چوتھا پہلو ہے۔ توجہ ہے، پھر بعنوان منتظرین ہم کیا کریں؟
کہ ظہور کی راہ ہموار ہو سکے. ہمارا عقیدہ، ہماری باور، ہمارا یقین اس پر کیسے پیدا ہو، اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے اور ظہور ہو جائے گا. نہ، اگر ایسے ظہور ہونا ہوتا تو غائب ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں توجہ فرمائی. امام کی غیبت کی اگر فلسفے کو سمجھ جائیں، ریزن کو سمجھ جائیں، علت کو سمجھ جائیں، سبب کو سمجھ جائیں، تو پھر پتا چلے گا جو علت غیبت ہے جب تک وہ علت رہے گی غیبت رہے گی. توجہ ہے میری بات پہ؟ ذرا بات مشکل ہے. جو سبب غیبت کا ہوا ہے وہ سبب جب تک ہے غیبت ہے، وہ سبب ختم ہوگا تو غیبت ظہور میں بدلے. وہ سبب تھا کیا کہ امام کے ماننے والے بہت زیادہ تھے. بولے تو میں جان بوجھ کے دوسری طرف سے بات کروں تاکہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو شامل کرنے کا. یعنی امام کے معرفت رکھنے والے اکثریت میں تھے، امام نے کہا تھوڑے ہو جائے اس لیے غائب ہوئے. برعکس ہے نا، اس کے برعکس ہے، کم تھے. یعنی امام کے عالمی انقلاب کے لیے، یا لفظ بدل دوں، اللہ کی زمین پر جس طرح امام آ کے نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، امام کو خواص کی شکل میں 313 اور عوام کی شکل میں اتنی تعداد چاہیے کہ امام ظہور کرے تو امام کی رفاقت میں وہ تمام یزیدیوں سے لڑ سکے. توجہ ہے؟ یہ ہے نا علت غیبت. سبب غیبت یہی ہے نا کہ ایسا لشکر تیار نہیں تھا. 313 کا خواص ہے، وہ صرف 313 تھوڑے ہوں گے. ان 313 کا معنی یہ ہے کہ امام کی عالمی حکومت کو چلانے کے لیے جو امام کے ماتحت نمائندگان خاص ہوں گے وہ 313 ہیں. توجہ فرمائیے میری بات پہ. لہذا یہ اشتباہ ذہن میں نہ رہے کہ 313 ہی بس ہوں گے. نہیں بھائی، میں اور بات آسان کروں. اللہ نے غیبت امام زمان کے ظہور امام کے بعد جو یہاں نظام قائم کرنا ہے اس کی مرضی سے ہی ہونا ہے، لیکن اس کی مرضی اور پلس ہماری آزمائش دونوں ہونی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ دونوں ہونی ہے ایک ہی وقت میں. اس کی مرضی نے بھی نافذ ہونا ہے، لیکن کیسے؟ جب تک ہمارے اندر چھپا ہوا وہ ایمان ظاہر نہ ہو جائے کہ ہم غیبت میں انتظار کیسا کر رہے تھے، اور اگر ظہور ہو گیا ہمیں جان پیاری ہے یا امام پیارا ہے. توجہ ہے میری بات؟ لہذا میں یہ بات منبر سے عرض کر رہا ہوں اور مجھے خوشی ہوگی. آپ جو بات کریں گے مجھ تک اگر پہنچے مجھے خوشی ہوگی. میں ان خطبہ میں نہیں ہوں اور ان علماء تو میں کہہ ہی نہیں سکتا، ان طالب علم ہوں ایک، لیکن ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو آپ کی بات کو محسوس کرے. نہیں، میرے لیے ضروری ہے. مجھے 4 سال، اس کا معنی 20 مجالس آپ میں ہو گئے، تو ان 20 مجالس میں سے 3 ہم سے صرف امام پر. تو مجھے یاد ہے میں نے اگر 4 سال پہلے بات کی، ابھی میرا اتنا حافظہ ہے کہ مجھے پتا ہے میں نے کون سی بات کی تھی. اگر وہ بات کرتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ کر چکا ہوں، لیکن چونکہ موضوع سے مربوط ہوتی ہے، تکرار یہ ہوتا ہے کہ ہر سال وہی پڑھو. تکرار یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ کا ایک جملہ تھا اور وہ جملہ مربوط ہے تو آپ اسے ذکر کریں. یہ تکرار نہیں ہوتا، یہ اس جملے کو ربط دے کے بات کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے. توجہ ہے؟ اور پھر میرے خیال میں قرآن مجید میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے ذکر، ان کو یاد دہانی کراؤ. تو یاد دہانی کا معنی کیا ہے؟ کہ پہلے بات ہو چکی پھر یاد کرواؤ. انسان ایسا ہی تھوڑا ہے کہ ایک دفعہ لے کے سب یاد رکھے. یہاں تو لوگوں کو مصطفیٰ کا کہا یاد نہیں رہتا. توجہ ہے؟ تو میں اور آپ کیا ہیں؟
یہاں تو لوگ 10 منٹ میں بات بھول جاتے ہیں کیونکہ زندگی اتنی مصروف ہے، اس لیے بعض چیزوں کا تکرار فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ میری کوشش ہوتی ہے اس خمسے کے لیے، اس ترتیب موضوع کے لیے کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں جو یہاں کی ظرفیت کے بھی مطابق ہو۔ سادہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بعض کو سادہ نہیں ہو پاتی، دیکھیں بعض کو آپ کے بس میں نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے نا، بعض باتیں آسان کرنا آپ کے، میرے مجمع میں اگر ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہے، کوئی سی اے کیا ہوا ہے، میری بات کی تائید کرے گا، ہر ڈاکٹر ہر مریض کو ہر مرض کا علاج تو کرتا ہے لیکن سمجھا سکتا ہے؟ بھئی ہر کسی کو سمجھانے کی طاقت اس میں ہے، سننے والے میں اتنی ظرفیت نہیں، چونکہ پڑھا یہ ہے وہ نہیں۔ بھئی ڈاکٹر یہ ہے، وہ ڈاکٹر تھوڑا ہی ہے، انجینئر یہ ہے جسے پتا ہے گھر کیسے بنانا ہے، اگر وہ یہ جانتا ہوتا تو اس انجینئر کو ہائر ہی نہ کرتا، ایسا ہی ہے نا۔ وہ سی اے جس نے کیا وہ بتا سکتا ہے، اس کو سب پتا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں، یہ چونکہ عوامی ماحول ہوتا ہے مجلس کا، اس میں دونوں باتیں ہونی چاہیے، بات سلیس ہونی چاہیے لیکن سطحی نہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، سلیس ضرور ہو، آسان کریں، سطحی نہ کریں، چونکہ سطحی کریں گے تو ذہن سطحی رہیں گے، اگر بات کا لیول اوپر کرتے جائیں گے تو ذہنوں کی ظرفیت بڑھتی جائے گی۔ تو جب مجھ جیسے طالب علم سے آپ بات سنیں گے اور مجھ سے بڑا عالم آئے گا تو اور ظرفیت بڑھے گی، اور ان سے بڑا آئے گا تو اور بڑھے گی۔ بھئی توجہ ہے، وہ آنے والا تو باب مدینہ العلم ہے، نہیں توجہ فرما رہے، وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو باب مدینہ العلم ہے، اس کے آنے سے پہلے اتنی ظرفیت تو پیدا کر لے کہ پہلے علی کی طرح اسے بھی یہ دکھ نہ رہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، میری بات میں متوجہ ہیں، بہت شکریہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شک۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھے، صلی علی محمد وآل محمد۔ توجہ ہے میری بات پہ، تھوڑا آج 3 مجلسیں ہیں پیدر پہ، 3 مجلسیں پیدر پہ ہیں، اس کے بعد 9 بجے ولنشیا، 10:30 بجے موچی میں، تو 3 مجلسیں ہیں، اس لیے آج آپ کو زحمت زیادہ نہیں دینی، جلدی جلدی آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ آپ کو 4 دن بڑا میں نے وہ کہتے ہیں نا انسا کے رکھا ہے، توجہ فرمائی، نہیں آپ کی محبتیں ہیں، میں سب کا شکر گزار ہوں، خدا کی قسم، ایک ایک مومن کا، ایک ایک بھائی کا، اپنے برادران کا، کہ آپ اس طرح کی باتیں سننے کے لیے آمادہ ہیں، ورنہ مجھے پتہ ہے ہم بھی پورے پاکستان گھومتے ہیں، الحمدللہ یہ جن برادران نے یہ کوشش شروع کی تھی وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اگر ایک بندے کی اصلاح ہو جائے، میری اور آپ کی اور ان کی جنہوں نے اہتمام کیا، ان کی آخرت کے لیے کافی ہے۔ توجہ ہے، چونکہ ایک بندے کی بھی اگر اصلاح ہو جائے وہ درست ہو جائے۔ اب ایک بات ابتدائی مجلس میں نے عرض کیا کہ امام کے بارے میں گفتگو، معرفت امام کا یہ معنی، اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ غیبت میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ بس انشاءاللہ اس موضوع کو جب آگے لے کے بڑھیں گے تو اگلا مرحلہ ہے فضائل منتظرین امام زمان اور فرائض منتظرین امام زمان۔ یہ 2 چیزیں ذکر کروں گا انشاءاللہ، 2 چیزیں، ایک منتظرین امام زمان کے فضائل کیا ہے، 11 اماموں اور سرکار کی حدیث پیش کروں گا انشاءاللہ کہ جو اس انتظار کر رہا ہے ائمہ نے اس کا مقام کیا بیان کیا ہے۔ نہیں توجہ، یہ انتظار کوئی معمولی شے ہے، میں ایک جملہ پہلی مجلس میں کہا تھا، یہ اس کا انتظار ہے جو انبیاء، اولیاء، اوصیاء، متقین، صالحین، مومنین سب کی امیدوں کی آخری مرکز ہے۔ ایسا ہی ہے نا، جو تمام انبیاء کی جد و جہد کو، تمام ائمہ کی جد و جہد کو وہ نقطہ کمال پر پہنچائے گا۔
وہی ذات ہے نا. تو گویا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اس انتظار میں صرف آپ تنہا نہیں ہیں، اس انتظار میں وہ بھی ہستیاں شامل ہیں جن کا مطمع نظر یہ تھا کہ ظلم ختم ہو اور عدل و انصاف کی حکمرانی ہو جائے. اور میں نے عرض کیا تھا تمام انبیاء کا مقصد یہی تھا، تمام اولیاء کا مقصد یہی تھا، تمام صالحین کا مقصد یہی تھا. یہی ان کی زندگی کا مطمع نظر ہے، اور اس مطمع نظر کو جو نقطہ کمال تک پہنچائے گا وہ امام زمان، وہ میرا اور آپ کا امام ہے. یعنی میرا اور آپ سے مراد تمام مسلمانوں کے وہی آخری امید ہیں. عقیدہ مہدویت کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں، عقیدہ مہدویت کا تعلق اسلام سے ہے، غلبہ دین سے ہے، دین کا غلبہ. یہ غلبہ دین جس ہستی کے ذریعے ہوگا اس ہستی کے اوصاف، صفات، کمالات، علامات سرکار نے بتائے. کل میں نے عرض کیا تھا نا یہ علامات بتائی ہیں آنے سے پہلے. ایسا ہی ہے نا بھائی. میں نے کتاب پڑھی ہے مولانا منظور چنیوٹی صاحب کی، جو بندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا نام ہی یہ کتاب کہ ظہور امام مہدی، نام یہ رکھا. توجہ ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کا آنا، وہ کہتے ہیں یہ قطعیات دین میں سے ہے، دین قطعیات اسلام میں سے ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور تمام علامات لکھتے ہیں جو سرکار نے بتائیں. سلسلہ گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں یہ جملہ کہہ کے تو بول کے بتائیں اس ہستی کی علامتیں سرکار نے بتائیں جو ابھی آئی نہیں، آئے گی، اور آئے گی بھی آخری زمانے میں. سرکار نے آنے سے پہلے بتا دی کہ اس کی علامتیں، اس کی نشانیاں یہ ہوں. توجہ نہیں. یہ جو نشانیاں سرکار بتا رہے تھے اپنی طرف سے تھی یا اللہ کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ نے وہ نشانیاں اسے عطا کی ہیں نا جو آ رہا ہے. تو عجیب ہے آخری کے لیے ساری علامتیں بتا دی اور پہلے کے لیے کوئی علامت نہیں بتائی. توجہ نہیں ہے بھائی. یا وہ آخری کے لیے تو ساری علامتیں آپ مان رہے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں یہ بھی مہدی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. کیوں کہتے ہیں سرکار کی علامتیں نہیں، اس میں نشانیاں نہیں. چلو دو باتیں ثابت ہوگی. سرکار جس کی نشانیاں اور علامتیں بتا رہے تھے یہ بھی بتا رہے تھے وہ علامتیں لے کے آئے گا. تو جو علامتیں نشانیاں لے کے آ رہی ہے ذات وہ آ کے تو نہیں بن رہی، بن کے آ رہی ہے نا. عجیب ہے آخری آنے سے پہلے سرکار بتا رہے ہیں وہ بن کے آئے گا. جب آخری بن کے آ رہا ہے تو جس کا وہ وسیع ہے وہ آگے نبی کیسے بنے گا؟ توجہ ہے میری بات پہ بھئی. جس کا آخری وسیع آ کر نہیں بن رہا، بن کے آ رہا ہے، اس کا نبی آ کر کیسے بنے گا؟ وہ بھی بن کے آئے گا. وہ بھی 40 سال بعد اعلان رسالت کر رہا ہے. اسے منصب رسالت نہیں مل رہا، اسے منصب رسالت نہیں مل رہا، وہ بن کے آ رہا ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے بس اب جلدی جلدی بات، تاکہ بات آپ تک دو چار باتیں پہنچانی ہیں، وہ پہنچ جائیں مجھے خوشی ہوگی. توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم. اسی لیے قرآن مجید کی جو آیت روزانہ پڑھی سورہ نساء کی، پروردگار عالم نے اس میں یہی کہا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. میں نے اس لیے رسول بھیجے کہ لوگوں پر میری حجت، میری دلیل کامل ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ میرے سامنے کوئی عذر، کوئی بہانہ پیش نہ کرے کہ ہم کیوں گمراہ ہو. توجہ ہے. اسی معنی میں شیعہ اپنے ائمہ کو حجت خدا کہتے ہیں. توجہ ہے. حجت خدا کہتے ہیں. کیا معنی؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ سرکار نے اپنے بعد ان 12 کو اپنے بعد اللہ کی طرف سے انسانوں پر حجت خدا قرار دیا ہے. توجہ ہے.
یعنی کیا؟ یعنی قیامت تک کے لیے وہی دلیل جو رسولوں اور انبیاء کے لیے تھی، وہی بعد رسول اوصیاء مصطفیٰ کے لیے ہے۔ نہیں آسان کر دوں، سرکار کے سلسلہ ہدایت کے تسلسل کا نام امامت ہے۔ میں نے کچھ جملہ کہا ہے اور آپ متوجہ نہیں ہوئے، معذرت چاہتا ہوں۔ ہم اعلان کر رہا ہوں شیعہ ممبر سے، ہم سرکار دو عالم کو ختمی مرتبت مانتے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی کسی معنی میں نبی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ بھئی آپ کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ سرکار پر نبوت ختم۔ ایک جملہ کہوں آپ بہتر سمجھ جائیں گے، جو علی کو بعد از نبی نہ مانے وہ کسی اور کو کیا مانیں گے؟ نہیں، نبی نہ ماننے سے مراد ہم نبی نہیں کہتے۔ کیوں؟ اللہ نے منصب نہیں دیا۔ ایسا ہی ہے نا بھئی، ہم انہیں منصب سے نہیں پکارتے، اور اگر کوئی پکارے شیعہ کتابیں پڑھ لیں، وہ مسلمان نہیں، شیعہ نہیں کہہ رہا۔ اگر کوئی مولا علی کو نبی کہے تو ختم نبوت کا منکر ہو گیا۔ توجہ نہیں فرمائی۔ سرکار کے بعد جیسے ہی کہے گا کہ مولا علی نبی ہے، خاتمیت کا منکر ہو گیا۔ خاتمیت کا انکار کرے گا تو دائرہ دین سے خارج۔ ہمارے نزدیک توجہ، ہمارے نزدیک سرکار پر نبوت اور رسالت ختم، ہم مانتے ہیں۔ آئیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سرکار پر پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت ختم کی ہے، ہدایت ختم نہیں کی۔ توجہ ہے، سرکار پر ہدایت ختم نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ جب تک محتاج ہدایت باقی ہیں ہادی رہنا چاہیے۔ نہیں توجہ فرمائی۔ اللہ نے کوئی ضرورت میرے اور آپ کے وجود میں نہیں رکھی کہ ضرورت ہو اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسی شے خلق نہ کی ہو۔ اگر پیاس ہے تو پانی ہے، توجہ نہیں ہے۔ اگر بھوک ہے تو اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اس زمین میں یہ صلاحیت رکھی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو جو اللہ میری مادی ضرورت کو بعد میں خلق کرتا ہے، جو ضرورت کو پورا کرنے والی شے ہے اسے پہلے خلق کرتا ہے، تو جو اللہ مجھ میں ہدایت رکھ رہا ہے کہ مجھے ہدایت کی احتیاج ہے، ہادی کی ضرورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ میں ضرورت ہدایت رہے اور ہادی چلا جائے؟ توجہ ہے، بہت شکر گزار ہوں، باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، میں شکر گزار ہوں۔ لو ممبر سے اعلان کر رہے ہیں، ممبر سے ہم سرکار کو آخری نبی مانتے ہیں، آخری رسول مانتے ہیں، لیکن سرکار کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے سرکار کو آخری ہادی نہیں مانتے۔ نہیں توجہ فرمائی، چونکہ سرکار نے خود کہا کہ میرے بعد یہ سلسلہ ہدایت ان میں چلے گا۔ اب کوئی دلیل چاہتا ہے تو کل والی حدیث پڑھ دیتا ہوں، چونکہ کچھ چہرے نئے نظر آ رہے ہیں۔ کل یہی کہا تھا، سرکار تو جا رہے تھے، یا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے بعد امت کی یہ ہدایت کون کرے گا؟ فرمایا دو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نہیں۔ کون کون سی؟ ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ بس ہم میں اور دوسروں میں یہی فرق ہے، دوسروں کے پاس قرآن رہ گیا، لیکن آج اہل بیت کی کوئی فرد ان کے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جیسے قرآن ہے ویسے وارث قرآن ہے۔ یا توجہ ہے میری بات، ہمارے پاس جیسے قرآن ہے ویسے ہی وارث قرآن ہے۔ ہم ہادی مانتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ انما، آیت پڑھ رہا ہوں، انما انت منذر، خدا کہہ رہے ہیں اے میرا حبیب آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے۔ تو جب تک قوم ہے ہادی رہے گا۔ میری بات پہ توجہ نہیں ہے۔
لوگ کوئی پوچھے یہ کیسے، وہ آیت یہ روایت، اور شیعہ سنی دونوں اس روایت کو مان رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کرنا ہے، وقت نہیں ہے، تفصیل نہیں، اور آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں میرے 4 دن کی گفتگو نتیجہ ہے نا، تو اب اشاروں میں بات پہنچتی رہے گی۔ آؤ یہ حدیث کا معنی امت سے پوچھیں۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانے فقد مات میتۃ جاہلیہ، یہ حدیث مسند احمد ابن حنبل میں ہے۔ اگر میں اہل سنت کتابوں کے نام لوں تو 50 کتابیں میرے پاس جن سے حوالہ موجود ہے، ذخائر العقبہ میں، سب میں، بخاری میں بھی ہے، لفظ دوسرے ہیں، لفظ دوسرے ہیں، لیکن یہ حدیث اس الفاظ میں یا لفظ بدلے ہیں، معنی یہی ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ سرکار نے فرمایا من مات، جو مر گیا، ولم یعرف، اور اس نے معرفت حاصل نہ کی، کس کی؟ امامہ زمانے ہی، اپنے زمانے کے امام کی، توجہ نہیں، امامہ زمانے ہی، امام کو نسبت دی جا رہی ہے زمان کے ساتھ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی۔ سرکار حکم سنا رہے ہیں، میں نہیں، سرکار کا حکم ہے۔ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، سرکار نے فرمایا جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا، ماتا میتۃ جاہلیہ، وہ ایسے ہی مرا ہے جیسے میری موجودگی میں ابو جہل مرا ہے۔ توجہ ہے بھئی، بات پہ توجہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی یا نہیں؟ سنی ہے نا؟ شیعہ سنی دونوں بیان کرتے ہیں، اور اسی حدیث کی بنیاد پر شاہ اسماعیل بڑے خاندان کے، شاہ ولی اللہ کے خاندان کی فرد شاہ اسماعیل دہلوی نے پوری کتاب لکھ دی اور نام رکھا منصب امامت۔ توجہ نہیں فرمائی۔ وہ کہتے ہیں اس منصب امامت میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جو امام ہوتا ہے وہی حکمران ہوتا ہے، خلاصہ کر رہا ہوں، لیکن کہتے ہیں ضروری نہیں، بعض اوقات امامت حکومت سے الگ ہو جاتی ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے۔ کہتے ہیں ضروری نہیں ہر حکمران امام ہو، کہتے ہیں چونکہ امامت کا کام ہے ہدایت کرنا، اور ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں کہ فاسق و فاجر حکمران بنے، کہتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کی حدیث یزید اور یزید جیسوں پہ منطبق کر لی جائے۔ کہتے ہیں ان کی معرفت نہ رکھنے سے کوئی جہلیت کی موت کیسے مرے گا؟ توجہ ہے۔ لہذا وہ فرماتے ہیں کہ ہر حکمران کو امام نہ کہنا، تو بس پتہ چل گیا حکمران اور ہے، امام اسی وزن پہ کہہ دوں ہر حکمران اولی الامر نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، ہر حکمران اولی الامر نہیں ہوتا۔ مجھے بڑا پیارا جملہ یاد آ گیا کہ جو واصف علی واصف صاحب آپ کے لاہور کی شخصیت، ان سے کسی نے پوچھا کہ واصف صاحب بتائیں کہ اولی الامر کون ہوتا ہے؟ بھئی تاریخی جملہ تھا، واصف صاحب سے پوچھ رہے ہیں، سوال و جواب ہوتے تھے، بتائیں اولی الامر کون ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کا فیصلہ کربلا میں حسین نے کر دیا۔ توجہ ہے، اس کا فیصلہ کربلا میں حسین ابن علی نے کر دیا۔ کیسے؟ کہا اگر یزید حکمران ہوتا تو نبی کی زبان چوسنے والا اس کے مقابلے پہ نہ آتا۔ کہتے ہیں امام نے اس کے مقابلے پہ آ کے بتایا حکمران اور ہوتا ہے اولی الامر اور۔ توجہ ہے، ہر حکمران اولی الامر نہیں ہوتا۔ تو سوال ہے امت سے، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کی، وہ کس کی موت مرا؟ جہلیت کی موت کی تشریح پڑھ لیں۔
اس حدیث کے ضمن میں تشریح پڑھ لیں، شیعہ سنی دونوں نے لکھا جہلیت سے مراد کفر کی موت ہے۔ نہیں سننا، ایک ہوتا ہے کافر حکمی، یعنی کافر کے حکم میں ہے، کافر نہیں۔ کیا مراد؟ یعنی جب تک وہ زندہ ہے، اسلام پر ہے، اس کے ساتھ معاملہ مسلمین کا کرو، لیکن حقیقتاً وہ دائرے دین سے نکل گیا، اس کی موت ایمان پر نہیں ہو رہی۔ توجہ فرمائیں، جہلیت کی موت سے مراد یہ ہے، بھئی سننا، جو امام زمان کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا گیا، اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ وہ حقیقت اور روح دین سے دور تھا۔ نہیں توجہ، اگر آسان کروں تو سمجھ جائیں گے، بھئی یزیدی ظاہراً مسلمان مرے ہیں، حقیقت میں کافر ہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، میری بات پہ توجہ ہے، میں آپ کے لیے نہیں یہ باتیں کرتا، جو دوسرے برادران اہل سنت آتے ہیں انہیں بتاتے ہیں۔ آؤ، حقیقت اور روح دین پر وہی ہے جو معرفت امام کے ساتھ مرے۔ تو اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جب امام کی معرفت کے بغیر مرنے والا دین سے نکل جاتا ہے تو خود امام سے لڑنے والا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، جب جس کی معرفت کے بغیر مرنے والا روح دین سے دور ہے، اس امام کا قاتل رحمت اللہ کیسے ہو؟ توجہ ہے میری بات پہ؟ متوجہ ہے میری بات پہ؟ اسی کا قاتل۔ لو بھائی، میں آسان کرتا ہوں بات اور آپ سمیت تمام مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، بتائیں، من مات ولم یعرف امام زمانہ، چار لفظ ہیں، جو مر گیا، من مات جو مر گیا۔ سرکار نے نہ مرنے والے کا جغرافیائی حد بتائی، نہ مرنے والے کی حیثیت بتائی، کہا کوئی مرے اور کہاں کا مرے، دیکھنا یہ کہ اس پر مر رہا ہے یا نہیں، جو مرے جہاں مرے، ولم یعرف امام زمانہ، مرے اور معرفت امام کے بغیر۔ اب پھر مشکل بات آ گئی، ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں، پڑھے لکھے چہرے ہیں، بات کو تھوڑا سا اوپر لے کے جا رہے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے پہچاننا۔ آپ جسے جانتے ہیں ضروری نہیں اسے پہچانے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ مثلا اس مجمع میں آپ لوگ ایک دوسرے کو، بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میں یہ جانتے ہیں یہ کون ہے، لیکن پہچانتے نہیں یہ کیا ہے۔ میری بات پہنچنی چاہیے، جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، پہچانتے نہیں یہ کیا ہے۔ تو پہچاننے کا تعلق جاننے کے بعد ہے، توجہ ہے۔ اور یاد رکھیں، معرفت جاننے کا نام نہیں، پہچاننے کا نام ہے، توجہ ہے۔ لو اور آسان کروں، جاننا کسے کہتے ہیں؟ شہید مطہری رحمت اللہ علیہ، شہید راہ حق، فرماتے ہیں کہ جاننا، اگر آپ اس کو اصطلاحاً کہیں تو کہتے ہیں جاننا معرفت اسی طرح جس طرح شناختی کارڈ کی معرفت۔ آپ جانتے ہیں نا شناختی کارڈ پہ کیا لکھا ہوتا ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کی تاریخ پیدائش، کہاں کا رہنے والا، ایسا ہی ہے۔ اس شناختی کارڈ سے آپ کو یہ تو پتا چل جاتا ہے یہ کون ہے، یہ پتا چلتا ہے یہ کیا ہے۔ بولیں نہیں، میں آسان کروں تاکہ بات اور پہنچ جائے۔ مثلا یہ ناکے لگے ہوتے ہیں، اس سے ہم بھی گزرتے ہیں اور دہشت گرد بھی گزر جاتے ہیں۔ دونوں کے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے نا۔ پولیس والا دیکھتا ہے شناختی کارڈ اور جانے دیتا ہے، ہمیں بھی اور اسے بھی، چونکہ دونوں کو وہ جان رہا ہے کہ یہ کون ہے، پہچانتا نہیں، توجہ فرمائی، یہ کیا ہے۔ اگر اسے پتا چل جائے یہ کیا ہے تو جانے ہی نہ دے، دہشت گرد کو آگے لو۔ بات ایک بڑی، وہ کہتے ہیں کہ پیرائے میں کہوں گا، جو سمجھیں گے سمجھ جائیں گے، بات آگے بڑھاؤں گا۔ بھئی بس میں سفر کر رہے ہو، آپ کے ساتھ آ کے بندہ بیٹھ گیا، ساتھ ڈیوو بس تھی، فیصل موور چلی، جیسے ہی چلی تھوڑی دور چلی، اس نے پستول نکال لیا، کہا سب کو بھئی جو ہے نکالو، تو بیٹھا تو ساتھ تھا اور ساتھ چل رہا تھا، لیکن آپ کو پتا نہ چلا کس نیت سے بیٹھا ہے، آپ کو پتا نہ چلا کس نیت سے بیٹھا ہے۔ تو ساتھ بیٹھنے کا پتا تب چلتا ہے جب نیت سامنے آئے۔
تو چلتا رہا. میں نے رکنا تھوڑا ہے اس پر, کیونکہ مجھے پتا ہے جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں. توجہ فرمائیں گے, وہ جا رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا تھا یہ کون ہے, مسافر ہے, لیکن پتا نہ چلا یہ کیا ہے. ایسا ہی ہے نا. لو اب جملہ کہہ رہا ہوں تربیتی حوالے سے. امام کون ہے یہ جاننے سے کوئی حر نہیں بنتا. توجہ نہیں ہے. جاننے سے کوئی حر نہیں بنتا, پہچاننے سے بنتا ہے. توجہ ہے میری بات پر. جاننے سے کوئی حر نہیں بنتا, پہچاننے سے حر بنتا. پہچاننا کیا ہے؟ وہ میرا امام زمان کیا ہے, کیا ہے, ان کے اوصاف کیا ہیں, ان کے صفات کیا ہیں, ان کے کمالات کیا ہیں, ان کے ارشادات کیا ہیں, ان کے فرمودات کیا ہیں, ان کی سیرت و کردار کیا ہے. توجہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں کی معرفت ہو تو پھر یہ سلمان بنتا ہے یا ابو ذر بنتا ہے. میں ایک سخت جملہ ہے, لوگوں کو میری زبان سے سن کے یاد بھی ہوا ہے, لیکن بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں, لیکن میں درست کہتا ہوں, اللہ کی قسم درست. امام پرستی نجات نہیں دیتی, امام پرستی نجات نہیں دیتی, امام شناسی نجات دیتی ہے. نہیں توجہ فرمائی. نہیں, جنہیں جملہ سخت لگ رہا ہے پلٹ دیتا ہوں, وہ آپ کو اچھا لگے گا. خدا پرستی نجات نہیں دیتی. نہیں توجہ فرمائی. خدا شناسی نجات دیتی ہے. نہیں, بتا دوں, خدا پرست خارجی بنتا ہے, خدا پرست ہے خارجی بن جاتا ہے. خدا شناس خارجی نہیں بنتا. یا سلمان بنتا ہے یا مالک اشتر بنتا ہے. اسی لیے دعائے معرفت سنا ہے نا, دعائے معرفت میں ہم سے کیا طلب کیا گیا؟ کیا؟ اللہم عرفنی نفسک, اے اللہ مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ, اے میرا پروردگار, اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے تو نے نمائندہ بنایا ہے. میری بات میں توجہ رہے, بس بات سمیٹ رہا ہوں. آج بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نہیں کہہ پایا, تو معذرت چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں گے. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک, اگر مجھے تیری معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جو تیرا نمائندہ. آگے بڑھا, دعا ہے, امام کی تعلیم کرتا. اللہم عرفنی رسولا, اے میرے پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِ رَسُولًا لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ, اگر مجھے تیرے کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے تو نے وسیع رسول بنایا ہے. نہیں, آپ نے توجہ نہیں فرمائی. معذرت چاہتا ہوں بھئی, لوگ مصطفیٰ کے بعد وہ وسیع مصطفیٰ میں اس لیے حل نہ کر سکے کہ مقام مصطفیٰ کا پتہ ہوتا, تو پھر پتا چلتا اس کی جگہ پر کون آ سکتا ہے. توجہ نہیں فرمائی. امام تعلیم فرما رہے ہیں, اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک, اے میرا خدا مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. اگر مجھے تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو اس کی کیسے ہوگی جسے تو نے رسول کے بعد مجھ پر حجت بنایا ہے. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی, مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی تو دین سے گمراہ ہو جاؤں. بے توجہ رہے, پورے دین کا دار و مدار معرفت حجت پر. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, لو اگر تم نے بندگی خدا کرنی ہے نا تو بندگی خدا معرفت حجت کے ذریعے ہوگی. میں نے بات کہہ دی ہے. نہیں, جملہ آسان بھی کروں اور آپ تک آخری نتیجہ بھی دے دوں. شیطان کی بندگی میں اور رحمان کی بندگی میں فرق یہی ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. بھئی امام کے بغیر شیطان کی بندگی ہے, حجت خدا کے ساتھ رحمان کی بندگی.
میری بات پہ توجہ ہے؟ نہیں ایسے نہیں کہہ رہا، اب آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ایک حدیث ضرور پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ بھی ہو جائیں اور عظمت معرفت امام اور حجت خدا آپ کے سامنے بھی آ جائے۔ وہ حدیث، آیت، حدیث، یہ دعا، پھر حدیث پڑھ رہا ہوں، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، اللہ کا کلام۔ پس منظر کیا ہے؟ پس منظر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے 8ویں امام چلے مدینے سے، آپ کو پتا ہے امام جب نیشا پور پہنچے، جو زیارت کے لیے گئے ہیں مشہد کے قریب نیشا پور، امام جب اس نیشا پور کے بازار میں پہنچے تو جانتے ہو کتنا رش تھا؟ 27,000 لوگ تو حدیث لکھنے والے تھے، 12,000 سے لے کے 27,000 تک لکھا گیا، عدد روک لیا۔ امام کی سواری کو ایک جمع غفیر نے روک لیا، روکا اور کہا ہمیں 2 کام کریں۔ کیا؟ ایک اپنے رخ انور کی زیارت کروائیں، اور دوسرا اپنے جد کا، اپنے نانا کا کوئی فرمان سنائیں۔ توجہ ہے؟ یہ 2 مطالبے، اور امام نے اب مجمع کو دیکھا۔ لو بھائی ذرا توجہ فرمانا، آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ، متوجہ ہیں۔ امام نے مجمع کو دیکھا، بتائیں مجھے اگر ایسا ماحول مل جائے کہ جہاں فضائل اہل بیت لوگ سنتے ہی نہ ہوں یا لوگوں تک پہنچے ہی نہ ہوں، اور مجھے موقع مل جائے اور اس سے کئی گنا بڑا مجمع ہو، تو میں کوشش کروں گا نا فضائل ہی پڑھوں۔ ایسے ہی نا بھئی ان تک فضائل اہل بیت پہنچ جائیں۔ تو امام اور وہ 7ویں امام کے بعد 8ویں امام، اور 7ویں تو رہے زندان میں، ایسے مولا علی کے بعد کسی امام کو مجمع میں آنے کا موقع نہ ملا، ایسے ہی ہے نا۔ اور ایک امام کو یہ موقع مل رہا ہے اور مجمع بھی اتنا کہ لکھنے والے حدیث ہزاروں میں۔ اب امام کیا کہیں؟ یہ ہے امامت۔ امام فضائل نہیں سنا رہے، امام نظام دین بتا رہے ہیں۔ میری بات پہ توجہ رہے گی تو سمجھ آئے گی۔ امام فضائل نہیں سنا رہے، اس مجمع میں کوئی فضیلت کی حدیث نہیں۔ میں بھی سناتا ہوں، آپ تعجب کریں گے امام اتنے بڑے مجمع میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کی دقت کرنی ہے۔ یہ ہے روح دین۔ اب امام نے حدیث سنانے سے پہلے کیا خوبصورت کام کیا۔ امام فرماتے ہیں مجمع سے لکھو بھائی، سب نے لکھنا شروع۔ امام نے فرمایا چلیں پہلے وہ لکھو کن سے حدیث ہے۔ اسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سند، سند، زنجیر، زنجیر۔ وہ جو شروع ہوتی ہے نا میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے، میں نے فلاں، اسے کہتے ہیں سند۔ امام کہتے ہیں سنو بھائی میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ مجمع نے دیکھا، امام نے فرمایا سمیت عن ابی، میں نے اپنے باپ سے سنا۔ متوجہ ہے انشاءاللہ، متوجہ ہے انشاءاللہ کہ میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے اپنے باپ سے سنا، یعنی میں نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے۔ 8ویں کہہ رہے ہیں میں نے 7ویں سے، میرے بابا ہیں، انہوں نے 6 سے، ان کے بابا ہیں، انہوں نے 5ویں سے، ان کے والد ہیں، انہوں نے 4 سے، ان کے والد ہیں، انہوں نے 3 سے، تیسرے نے دوسرے سے، دوسرے نے پہلے سے، پہلے نے مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ نے خدا سے۔ توجہ ہے کیا؟ اب امام کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں یہ سلسلہ لکھو، نام لے رہے ہیں سمیت عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی، عن ابی۔ لو بھائی یہی ایک جملہ کہتا ہوں، یہ 8ویں سے لے کے پہلے تک باپ باپ ہی کہا، غیر نہیں کہا، نہیں توجہ فرمائی۔ تو امام امت کو سمجھا رہے تھے کہ صرف یہ خاندان ہے جو باپ کا نام لے سکتا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے، یہی وہ خاندان ہے۔ مجھے ابن خلقان کا یہ جملہ اہل سنت کے عظیم معرخ تاریخ نویس کیا جملہ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے علم انصاف پڑھا، میں نے عالم اسلام کی ہر بزرگ ہستی کے علم انصاف میں اس کا سلسلہ نسب پڑھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے کسی نسل میں 3 نسلوں تک فضیلت کا ایک معیار نظر نہیں آیا، لیکن کہتا ہے خاندان نبوت کی عظمتوں کا کیا کہنا، 8 نسلوں میں فضیلت کا معیار ایک نظر آیا۔ توجہ ہے
نہیں، یہاں سے آخر تک مل کے جس طرح کا میں نے فرمان پیش کرنا ہے اسی قدر پورے ولولے کے ساتھ اپنے 8ویں امام سے اظہار محبت کرتے ہوئے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے میری بات، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اب آئیں، امام یہ 8 سلسلے بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ قال اللہ تبارک و تعالی، کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا، میرے نانا پر حدیث قدسی نازل ہوئی، کیا؟ کلمات لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذاب۔ ترجمہ پیش کرتے امام فرماتے ہیں خدا نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو میرے کلے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ توجہ رہے، امام نے فرمایا، خدا فرما رہا ہے، خدا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا کلا ہے، جو اس کلے میں داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا۔ امام نے کہا لکھ لی، امام نے کہا سواری چلا، 1 2 3 بلا تشریف 3 قدم سواری چلی، پہلے لوگوں نے روکا تھا، اب امام نے حکم دیا روکو، سواری رکی، امام نے رخ انور کو ظاہر کیا، اب پھر مجمع کو دیکھا جو لکھ چکے تھے، امام نے فرمایا لکھ لی؟ جی لکھ لی، سب سے اقرار لیا، لکھ لی؟ امام نے کہا اب اس کے نیچے لکھو، کیا لکھو؟ بے شروطہا وَعَنَا مِن شُرُوطِهَا، وہ قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں، ایسے ہی نہیں، اور ان شرطوں میں ایک شرط میری ولایت کا اقرار ہے۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ یا ان شرط توحید میں ایک شرط ہم سب کی ولایت کا، بھئی ذرا توجہ فرمانا، امام نے فرمایا قلعہ توحید میں جو داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا، لیکن داخل ہونے کی شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے ذریعے جائے۔ نہیں، اب آخری لفظ تشریح بھی نہیں کروں گا، آپ اتنے متوجہ ہیں کہ بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ امام نے لفظ کیا استعمال کیا؟ شرط۔ کس کی شرط؟ توحید کی۔ شرط کا معنی سمجھتے ہیں؟ معذرت چاہتا ہوں، اس انداز میں بات کر رہا ہوں، عرض کرتا ہوں، شرط کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے، نماز فرض ہے نا، فرض ہے، وضو شرط ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا سوچے میں نے کیا عرض کیا ہے۔ نماز فرض ہے اور وضو شرط ہے۔ نہیں بتاؤں کہ اس وضو کی اہمیت کیا ہے؟ بندہ نماز پڑھ رہا تھا رو رو کے یا اللہ مجھے بخش دے، ایک دم اٹھا اور چل پڑا۔ آپ نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا وضو ہی نہیں کیا۔ تو یہ رونے کا فائدہ ہے؟ بولنا فائدہ ہے؟ یہ رو کے نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ بھائی کیوں فائدہ نہیں؟ نماز تو پڑھ رہا ہے۔ آپ نے کہا جو شرط تھی، نہیں توجہ فرما رہے، جو شرط تھی نماز کی وہی نہیں ہے، تو نماز کا فائدہ نہیں جب تک شرط نہ ہو۔ بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، جیسے نماز کی شرط وضو ہے ویسے توحید کی شرط ولایت ہے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں، اور بغیر ولایت کے لا الہ الا اللہ پڑھا نہ پڑھا برابر ہے۔ بے توجہ ہے، شرط توحید ولایت، توجہ ہے، ولایت ولی نہیں، ولایت، شرط توحید ولایت۔ آج بھی حقیقت توحید اسی کے پاس ہے جس کے پاس ولی خدا ہے، اور وہ آخری آنے والا شرط توحید ہے۔
میں سمیٹ رہا ہوں بات، وہ آنے والا شرط توحید ہے، اسی لیے اسی کے ذریعے ہی کلمہ لا الہ الا اللہ کا عملی نفاذ ہوگا۔ میں نے جملہ کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، عملی نفاذ لا الہ الا اللہ کا عملی نفاذ۔ بھئی بول کے بتائیں امام زمان کے ظہور کا مقصد توحید کا، کلمے کا پوری دنیا پہ غلبہ ہے۔ انبیاء کا یہی مقصد تھا۔ پہلی تقریر میں عرض کیا تھا اللہ کی بندگی غالب آ جائے، تو آخری جملہ یہی ہے، آج امام کا منتظر وہی ہے جو امام کے ساتھ ساتھ اس مقصد امام کو ضائع نہ کرے جس کے لیے امام نے آنا ہے۔ تو جملہ بدل رہا ہوں، جتنی ولایت ضروری ہے اتنی توحید ضروری ہے۔ توحید بغیر ولایت کے فائدہ نہیں دیتی، اور ولایت بغیر توحید کے ملتی نہیں، ملتی ہے نہیں۔ بولیں غدیر میں آپ کو جو ولایت ملی حکم خدا تھا یا نہیں؟ بولیں تو جس کا توحید پر ایمان نہ ہو غدیر پر ایمان فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا نا۔ لو آج کی تقریر میں یہ جملہ آخری، اگر پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، تکرار پر معذرت چاہتا ہوں، لفظ کے تکرار پر، بس بھئی اسی لیے کہہ رہا ہوں وہ جو آخری آنے والا ہے نا وہ غدیر کا نمائندہ ہے۔ برادر نے شعر پڑھا اور میرے پاس یہ جملہ آ گیا، توجہ فرمائیں، وہ آخری آنے والا غدیر کا نمائندہ ہے، سقیفے کا نہیں۔ وہ غدیر کا نمائندہ ہے، غدیر کا نمائندہ ہے۔ دلیل دے دوں، لو سقیفے میں لوگوں نے بنایا، غدیر میں اللہ نے بنایا۔ اگر وہ غدیر کا نمائندہ نہ ہوتا تو آ کے بنتا، اگر وہ غدیر کا نمائندہ نہ ہوتا تو آ کے بنتا، بن کے آ رہا ہے تو غدیر کا نمائندہ ہے۔ اور امت اس آخری کے آنے سے پہلے آمادہ ہو جائے۔ شیعہ سنی بھائیو آؤ، کیا کرو؟ لو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگرچہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں، بالکل میری گھڑی پہ نظر ہے اور وہ جانا بھی ہے، توجہ فرمائیں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ۔ امت ایک کام کرے، کیا کرے؟ جو کچھ ماضی میں ہو چکا اسے تو نہیں بدل سکتے، ایسے ہی ہے۔ لو بھئی مجھے بڑا پیارا جملہ لگتا ہے آیت اللہ برجردی، حسین برجردی رحمت اللہ علیہ، ان سے ایک مصر کے عالم نے تحریری مناظرہ کیا، مناظرے کے بعد وہ قبول کر گیا اور اس نے یہ بات لکھی کہ ہم کیسے وحدت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو آگا برجردی نے ایک حل دیا، انہوں نے کہا دیکھیں ایک ہے ترتیب خلافت جو تاریخ میں گزر گئی، ایسا ہی ہے نا، اس ترتیب کو میں اور آپ بدل سکتے ہیں؟ ترتیب کو نہیں بدل سکتے۔ بھئی جملہ سمجھنا، معذرت چاہتا ہوں، بعض لوگ میرے جملے کا ماں قبل اور ماں بعد کاٹ کے وہی پکڑ لیتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، نہیں پوری بات لیا کرو، پوری بات لیا، اپنے مطلب کی بات نہ لیا کریں۔ توجہ فرمائیں گے، میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو تاریخ میں گزر گیا ہم بدل نہیں سکتے۔ مثلاً وہ 4 خلافتوں کی جو ترتیب تھی وہ تو گزر گئی، اگرچہ انہوں نے کہا ہم اس ترتیب کو مانتے نہیں سے کیا مراد؟ ہم مولا کو پہلا ہی مانتے ہیں، ہونا بھی پہلا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوئے، ایسا ہی ہے نا۔ تاریخ میں لوگوں نے قبول، اب لوگوں کی گناہ اور ان کی ضلالت گمراہی اپنی جگہ، لیکن قبول تو نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کو اگر میں اور آپ بحث میں پڑ جائیں تو بدل تو نہیں سکتے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اس ترتیب کو چھوڑو، اس وقت کے لوگوں نے نہ مانا، آج کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا سرکار نے فرمایا تھا امت میں 2 چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ سرکار نے تو ان کے علاوہ کچھ اور چھوڑا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اتحاد یہ ہے جن کو رسول نے چھوڑا امت آج ساری ان کی طرف رجوع کر لے۔ میری بات نہیں پہنچی ہے، رجوع کر لے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کیا ہر وہ شے جو غدیر کے مقابلے پہ ہے اس سے رشتہ توڑ دے، غدیر سے رشتہ جوڑ دے، نجات پا جائیں گے، نجات پا جائیں گے، نجات پا جائیں گے، عزت پا جائیں گے، وقار پا جائیں گے۔ آج عزت انہی کے پاس ہے جن کے پاس غدیر ہے۔ نہیں میں برملا کہہ رہا ہوں، مت سمجھو کہ یہ قلیل سی تعداد کیسے اٹھتی ہے
اور اس دور کے یزیدیوں کو جھکا دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ جنگی ٹیکنیک ہے، اس کے پیچھے کچھ بڑی پلاننگ ہے؟ نا، وہ دشمن ان سے زیادہ پلاننگ کرتا ہے۔ پڑھے لکھے دوست میری بات کی گواہی دیں گے، ٹیکنالوجی میں تو وہ 1000 گنا زیادہ آگے ہیں یا نہیں؟ اب وہ بھی حیران ہے، جس ملک پہ ہم نے 40 سال پابندیاں لگائیں، وہ ہمارا ڈرون 30,000 کلومیٹر سے گرا دیتا ہے، اور وہ سوچ رہے ہیں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آئی کہاں سے اور کیسے آئی؟ نہیں، ابھی تک لوگوں کو جواب نہیں ملا کہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی۔ میں کہتا ہوں اگرچہ اس ملک کے پاس بھی جواز نہیں ہے، ممکن نہ ہو، یہ کیسے مارا؟ میں کہتا ہوں تم اگر ظاہری ذرائع سے دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اگر باطن میں دیکھو گے نا کہ یہ بے وارث نہیں ہے، ان کا وارث سے ایک تعلق باطنی ہے۔ جب انہوں نے اس وارث سے اپنا مانوی اور روحانی تعلق قائم کیا تو اب وارث بے وارث نہیں چھوڑتا۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ آج بھی اگر ہم سب اس امام العصر سے، اس قطب الاقطاب سے، اس ولی کامل سے، اس امام العصر سے اپنا باطنی تعلق قائم کریں، ظاہری رابطہ قائم کریں۔ کل میں نے جو جملہ عرض کیا، بعض دوستوں نے کہا کہ پوری مجلس کا محاصل وہی تھا، میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، وہی تھا۔ اگر ہم سب وہ رابطہ قائم کریں، جو جتنا رابطہ قائم کرے گا، میں برملا کہہ رہا ہوں، اتنا امام کا قرب پالے گا۔ یاد رکھو یہ حجاب ادھر نہیں ادھر ہے، حجاب ادھر نہیں ادھر ہے۔ کون سا حجاب؟ ہماری غفلت کا، ہماری جہالت کا، ہماری خواہشات نفسانی کا، ہماری دنیا کی محبت کا۔ توجہ ہے؟ یہ حجابات ہیں، یہ حجابات ہیں، انہیں توڑنا ہے تو کیا کرو؟ دو کام کرو، اللہ کی بندگی کرو، ان سے محبت کرو، نہیں توجہ کرنا، ان کی اطاعت، اللہ کی بندگی۔ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کے لیے اس راہ میں چلیں۔ خدا کی قسم اللہ کی مدد شامل حال ہو، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ ایک جملہ ضرور کہوں جو سوال کی شکل میں وضاحت کے طور پہ پوچھا گیا، اگر آج آخری مجلس نہ ہوتی تو نہ کہتا۔ کسی دوست نے کل مجھے جاتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ یزید گناہگار نہیں باغی تھا۔ نہیں، لفظ تصحیح فرما لیں، شاید مجھے کہنے میں کچھ ہوئی ہو یا سننے میں نے عرض کیا تھا یزید صرف گناہگار نہیں تھا، صرف باغی تھا۔ باغی کا اور گناہگار میں کیا فرق ہے؟ ایک انسان اگر اپنے گھر میں گناہ کر رہا ہے، چھپ کے کر رہا ہے، وہ گناہگار ہے، وہ باغی نہیں، وہ مجرم نہیں، اس پر کوئی حد جاری نہیں ہو سکتی، اپنے گھر میں ہے، گناہگار ہے، اللہ کے ہاں جواب دے۔ یہ ہے اگر ایک انسان گناہ علنن کرے اور دوسروں کو گناہ پہ آمادہ کرے اور گناہ کو پروموٹ کرے، یہ گناہگار نہیں، صرف یہ باغی ہے۔ بات پہنچ گئی؟ یہ مانا تھا کہ مثلا ائمہ کے ماننے والوں میں گناہگار تھے یا نہیں؟ بولے نا، ہر دور ہم گناہگار لوگ ہیں نا۔ اگر ہمارا گناہ چھپا ہوا ہے اور ہم گناہ کی ترویج نہیں کر رہے، گناہ کی تعویل نہیں کر رہے، یہ نہیں کہہ رہے اسے ہماری نمازوں کی ضرورت کیا، یہ کہتے ہیں نہیں پڑھتے یا اللہ توفیق دے، یہ پھر بھی قابل معافی ہے۔ اور یہ کہنا اسے ضرورت کیا ہے تو اسے تیری ضرورت کیا ہے؟ نہیں توجہ فرمائی، تجھے خلق کیا، تیری کیا ضرورت تھی؟ اگر تجھے وجود دیا ہے تو ضرورت کے بغیر دیا ہے۔ جس طرح تیرے وجود دینے کا فائدہ تمہیں ہے، عبادت کا فائدہ اسے نہیں تمہیں ہے۔ میری بات پہ توجہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے، توجہ فرمائیں گے، بہت بڑے عالم کہتے ہیں میں نے ریاضت کی، سیر و سلوک طے کی ہے۔ توجہ بھائی، نوجوان خصوصاً، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک جملے نے، ایک نوجوان کے ایک جملے نے، کہتے ہیں میری ساری سیر و سلوک کو بدل کر مجھے راہ دکھا دی۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ نماز ظہرین کی اذان ہوئی، واقعہ سنیے گا، ظہرین کی اذان ہوئی، کہتے ہیں میں
مسجد میں گیا، وضو کر رہا تھا خشوع و خضوع سے، اتنے میں ایک نوجوان آیا، جلدی سے وضو کیا، مسجد میں گیا، کہتے ہیں میں وضو کر کے ابھی پلٹ رہا ہوں یعنی مسجد میں جانے کے لیے، اتنے میں وہ نماز پڑھ کے نکلا، کہتے ہیں اندر سے نکلا، میں نے اسے پوچھا آئے بھی جلدی اور جا بھی جلدی رہے، تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا جی نہیں۔ کہا نماز نہیں پڑھی تو گئے کیوں تھے؟ کہا جی میں اس لیے گیا تھا جسے آپ نماز کہتے ہیں وہ کہاں میری نماز۔ نوجوان تھا تو انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے حاضری لگائی ہے کہ یا اللہ میں باغی نہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اے میرے پروردگار میں باغی نہیں، تو نے بلایا ہے میں آ گیا، میری نماز اس قابل کہاں کہ تیری بندگی کے شائستہ ہو، میرے لیے اتنا کافی ہے کہ تو نے مجھے بلایا اور میں نے حاضری دے کے بتایا کہ میں باغی نہیں تیرا بندہ۔ توجہ ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کے ایک جملے نے مجھے بدل دی، میں نے کہا ہماری ساری عبادتیں اس زمرے میں ہی آ جائیں کہ ہم تیرے باغی نہیں ہیں۔ بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یار کوئی سبب نماز پڑھنے کا نہیں نا، جب اذان کی آواز آئے تو جاؤ تاکہ دنیا کو اور اللہ کو بتاؤ ہم باغی نہیں ہیں، ہم باغی نہیں ہیں۔ اور ایک جملہ اور ربط مسائب، اور یہی ربط مسائب کے لیے کافی ہے۔ گناہگار اور باغی میں فرق ہے۔ حسین ابن علی نے باغی کو مقابلے پہ آئے، یزید باغی تھا، حسین نے نہیں بلایا کیونکہ وہ آ ہی نہیں سکتا، بغاوت دل سیاہ کر دیتا ہے، نہیں توجہ فرما رہے۔ عمر سار باغی تھا، وہ ابن زیاد باغی تھا، شمر باغی تھا، دل سیاہ ہو گیا۔ حر باغی نہیں تھا، گناہگار تھا، اسی لیے جب روکا تو میرے مولا حسین نے کیا کہا تیری ماں تجھ پہ روئے۔ نے سننا بھئی علامہ ذیشان حیدر جوادی کا یہ جملہ لوہے دل پہ لکھنے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے، تو جواب میں پتہ ہے حر نے کیا کہا مولا آپ کہہ سکتے ہیں میری ماں کا نام لے سکتے ہیں، مجھے بددعا ماں کا نام لے کے دے سکتے ہیں، میں کیسے بطول کا نام؟ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا کیا جملہ ہے؟ فرماتے ہیں امام نے اس کی ماں کا نام لیا ہی اس لیے تھا، امام جانتے تھے یہ اندر سے حر ہے، ابھی حالات کے تابع ہے، تو اس کے اندر کے حر کو بیدار کرو۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ اس کے اندر کے حر کو بیدار کرو۔ آخری مجلس ہے، شب شہادت ہے اگرچہ، لیکن میں اس مصائب کو بالکل نہیں پڑھوں گا، کیوں؟ کل مناسبت ہے اور اس دن کی عظمت کے مطابق مصائب ہو، لوگ اس میں گریہ کریں، وہ زیادہ فضیلت ہے۔ چاہتا ہوں آخری مجلس میں وہی مصیبت پڑھوں جو ہر سال پڑھتا ہوں، اور چونکہ شیعہ سنی بھائی دونوں آتے ہیں، دونوں کا شکر گزار ہوں، مصائب بھی مشترکہ پڑھ رہا ہوں، اور وہ مصائب میں پہلے یہاں پڑھ چکا، وہ ہے حضرت سہل بن سعدی، صحابی رسول ہے، صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں اب اپنے حالات خود لکھ رہے ہیں، یہ سارا واقعہ بہار الانوار میں انہی سے منسوب ہے اور مربوط ہے اور روایت ہے، راوی بھی خود ہیں۔ کہتے ہیں کربلا سے پہلے، یعنی واقعہ کربلا سے پہلے میں فلسطین چلا گیا، اور فلسطین اس دور کا شام کا حصہ تھا، لیکن تھا تو ایک طرف نا، اس طرح کوئی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی کہ ذرائع ابلاغ لوگوں کو پتا چلے حالات کا۔ کہتے ہیں میں وہ ایک کونے میں فلسطین میں ادھر کربلا کا واقعہ ہو گیا، کہتے ہیں میرا دل چاہا مدینے جانے، زیارت روضہ رسول۔ کہتے ہیں میں نے جب قصد کیا تو ظاہرہ راستہ یہ آسان تھا، میں فلسطین سے شام آیا اور شام سے قصد تھا مدینے جانے۔ کہتے ہیں جب میں شام میں داخل ہوا تو 4 سفر، کہتے ہیں 4 سفر، اور شام میں آتا ہوں دیکھتا ہوں لوگوں نے فاخرہ لباس پہنے ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا اسلام کی کوئی عید ماہ سفر میں تو نہیں، پھر یہ خوشی کس بات کی؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا شاید شامیوں کا کوئی تہوار ہے، چلو پوچھ لیتا ہوں۔ ایک شامی کو بلایا، کہنے لگے کہ یہ فاخرہ لباس، یہ نئے لباس، یہ خوشی کے آثار کیوں ہیں؟ کون ہو؟ صحابی رسول سہل۔ کہتے ہیں نام لینا تھا کہ اس شامی نے کہا اگر صحابی ہو تو شام چھوڑ،
کہتے ہیں میں نے تعجب سے دیکھا، میں نے کہا میرا شام رہنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں، لیکن میں شام کیوں چھوڑوں، میں نے تو رہنا بھی نہیں، اتنی جلدی کیوں چھوڑوں؟ کہنے لگا تجھے بتا نہیں سکتا کیوں چھوڑ۔ کہنے لگا نہیں مجھے پریشانی بڑھ رہی ہے، جلدی بتاؤ ہوا کیا ہے؟ حضرت سہل کہتے ہیں میرے دل میں تو خیال آیا کہ یزید کی حکومت ہے، اللہ خیر ہے، لیکن کہتے ہیں مجھے تو سوچ بھی نہیں سکتا، تو خود فرماتے ہیں میں سوچ بھی نہیں۔ کہتے ہیں اب اس شامی نے کہا بتا نہیں سکتا دیکھنے کا، اگر ہمت ہے تو اس بازار میں چلے جا۔ کہتے ہیں جس بازار کی طرف اشارہ کیا بابو سا، وہی بازار۔ کہتے ہیں میں تیز قدموں سے چلا اور اس بازار میں آ گیا، کیا دیکھتا ہوں بازار لوگوں سے پر ہے، بھرا ہوا ہے، رش ہے، جمع غفیر ہے، چھتوں پر عورتیں ہیں، اور کہتے ہیں آتے ہی میری نظر کچھ نیزوں پر پڑی۔ آپ جانتے ہیں کوئی رش میں آئے اور کوئی بلندی پہ شہر اسے ہی دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نیزوں پہ، نو کے نیزہ پہ کچھ سر ہے، کہتے ہیں ان سروں کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے کہتا ہوں کتنے نورانی سر ہیں، اللہ خیر کرے کتنے نورانی سر ہیں۔ کہتے ہیں ہر سر کو دیکھتا ہوں رک جاتا ہوں، دل آگے بڑھنے کو نہیں چاہتا، اگلے سر کو، اگلے سر کو، اگلے سر کو۔ کہتے ہیں ایک سر پہ آیا اور نظر ٹک گئی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا اللہ خیر کرے، یہ تو حسین لگتا ہے، اس کی شکل کتنی نبی کے نواسے سے ملتی ہے، خدایا میرے نبی کے خاندان کی خیر کرنا۔ کہتے ہیں دل میں کہہ رہا ہوں، اتنے میں سر آگے بڑھے اور کچھ سواریاں میرے قریب آ گئے۔ کہتے ہیں کچھ ناکے ہیں، ناکوں پر کچھ بیبیاں سوار ہیں۔ میں نے نظر اٹھائی اور جیسے ہی سواریوں پر ان سواریوں کو دیکھا نا سوار، تو کہتے ہیں میری نظریں جھک گئی۔ کیوں جھکی؟ کہتے ہیں کچھ خواتین ہیں، ان کے انداز سے میں سمجھ گیا کوئی شریف گھر لٹایا۔ کیا انداز تھا؟ کہنے لگے ان کے سروں سے چادریں تو اتار لی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے سر کے بالوں سے چہرے چھپائے ہوئے ہیں۔ مجھے اس انداز نے مجبور کیا کہ ان سے سوال نہ کرو، لیکن کہتے ہیں پریشان بھی ہو رہا ہوں، شامیوں سے کیسے پوچھوں، وہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں انہی سواروں میں ایک 4 سال کی بچی نظر آئی۔ میں اس ناکے کے قریب آیا، آ کر سلام کیا، السلام علیکہ یا جاریت اللہ، اے کنیز خدا میرا سلام ہو۔ کہتے ہیں بچی نے کہا تیرا سلام بتا رہا ہے تو شام کا رہنے والا نہیں، تو شام کا باسی نہیں ہے۔ کہا آپ کو پتا کیسے چلا؟ میں شام کا رہنے والا نہیں۔ کہا جب سے شام میں ہمارا قافلہ آیا ان بازاروں میں 2 ہی چیزیں ملی، یا تانے ملے ہیں یا پتھر ملے ہیں، تو پہلا شخص ہے جس نے عزت سے سلام کیا۔ کہا ہاں بی بی، ہاں بچی، آپ نے درست پہچانا، میں سہل صحابی رسول۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا نا میں صحابی رسول ہوں، بچی نے روتے روتے کہا اگر تو صحابی ہے تو نظریں جھکا لے، نظریں جھکائے رکھنا۔ میں نے کہا بچی بتاتے نہیں ہو کون ہو، کیوں نظریں جھکائے رکھوں؟ کہا تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں، تو صحابی ہے اور میں نبی زادی ہوں، آپ کون ہیں جلدی بتائیں۔ کہا انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ کون حسین؟ کہا تیرے نبی کا نواسہ حسین۔ بس یہ سننا تھا۔ اب سہل کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میری چیخ بلند ہوئی، میں نے یزید اور یزیدیوں پر لعنت کی اور ان سے اظہار برات کیا، لیکن کہتے ہیں میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی مجھے یہ دکھ مرنے سے پہلے مار دے گا، نبی کی اولاد اور بازاروں میں پھرائی جائے۔ کہنے لگے لیکن مجھے کوئی حکم فرمائے، سنیں گے؟ کہتے ہیں اس بچی نے جو بات کی میں ایک دفعہ پریشان ہو گیا۔ کیا بات کی؟ بچی نے کہا تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ میں نے کہا بازار اور نبی کا گرانا اور مجھ سے درہم و دینار کا مطالبہ۔ میں نے کہا بچی آپ کو چاہیے؟ کہا مجھے نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میرے پاس 400 دینار ہیں، آپ کو ہدیہ کروں؟ کہا نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو بچی پھر مانگ کیوں رہی ہو؟ سنیں گے؟ کہتے ہیں اس بچی نے کہا یہ 400 دینار ان کے وہ دے دو جنہوں نے سر اٹھائے ہوئے ہیں، اور انہیں کو ان سروں کو ہم سے دور لے جائیں۔
تاکہ لوگ سروں کو دیکھیں میری بھپیوں کا ننگا سر ہے۔ بس ازادارو آخری جملے، حضرت سہل کہتے ہیں بچی کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں اور بات بھی کر رہا ہوں اور رش اتنا ہے کہ آگے نہیں بڑھتے، ایک قدم بڑھتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں اور ایک دفعہ تانو تشنی شروع ہو جاتا ہے اور پتھروں کی بارش ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں انہی میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی مرد بھی بچا ہے۔ میں نے سوال کیا بچی کوئی مرد بھی ہے؟ کہا اگر ہو سکے تو پشت پر دے، شاید تجھے نظر آ جائے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک قیدی ہے، چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور لوگ تانے دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو ہٹایا، زور سے ہٹا کے قریب آیا، السلام علیکہ ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام، مجھے معاف کرنا، میں آپ کو پہچانتا نہیں، ذرا تعارف کروائیں۔ کہا پہلے تو بتا کون ہے؟ سہل کہتے ہیں میں نے کہا سہل صحابی رسول ہوں۔ کہا مجھے پہچان، انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ کہتے ہیں یہ سننا تھا، میرے رونے کی صدا اور بلند ہو رہی ہے۔ میں آگے بڑھا، امام کے قریب آیا، مجمع کو پیچھے ہٹاتا ہوں اور امام کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، میرے لائق کوئی حکم فرمائیں۔ کہا اگر ہو سکے تو سر سے عمامہ اتار سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے جلدی سے عمامہ اتارا، مولا حکم فرمائیں۔ کہا اس کا ایک ٹکڑا الگ کر۔ سہل کہتا ہے میں نے ٹکڑا الگ کیا، اس ٹکڑے کو کپڑے کو لپیٹا۔ میں نے کہا مولا حکم فرمائیں اس کا کیا کروں؟ سنیں گے؟ آخری جملے کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا ذرا میری پشت پہ آ کر میری گردن سے کپڑا ہٹا، یہ توق میری گردن کو مسلسل اذیت دے رہا ہے، اس کپڑے کو توق کے نیچے رکھ دے۔ آگے بڑھا، سہل کہتے ہیں جیسے ہی میری گردن پہ نظر پڑی میں نے خون میں لتپا، وہ گردن دیکھی، پیٹنا شروع کیا، اور میرے آقا تیرے صبر پہ قربان، تیری گردن کا گوشت توق کھا گیا۔ خدایا آخری مجلس ہے، سب بیٹھے ہیں، دعا کر کے جائیں۔ خدایا تجھے مظلومیت سید الساجدین کا واسطہ، حاضرین کی تمام مشکلات آسان فرما، حاضرین کے دلوں میں جو دعائیں ہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کا ایک خلاصہ ہے، ہمارے آقا و مولا امام زمان کا ظہور فرما، ہمیں ان کے پیروکاروں میں قرار دے، ہمیں ان کے منتظرین میں قرار دے، ہمیں منتقم آل محمد کے لشکر میں شمار فرما، ہمیں ان کے رخ انور کی زیارت نصیب فرما، قلب یوسف زہرا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ دو عظیم نعمتیں تو نے ہمیں عطا کی، عزاداری اور ولایت کی نعمت، انہیں کما حق ہو معرفت کے ساتھ حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں میں اپنی محبت اور اپنوں کی محبت عطا فرما۔ خدایا ہمیں بے حسی سے، بے پروائی سے نجات عطا فرما۔ خدایا ہمیں غفلت اور جہالت کی زندگی سے نجات عطا فرما۔ خدایا ہمیں مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمیں معاشرہ سازی اور خود سازی کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں ہمیں حسینی کردار کے ساتھ زندہ رہنے اور حسینی کردار کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے گھروں سے لے کے ہمارے معاشرے تک ہم سب شیعہ سنی بھائیوں کو حسینی بنا، آج کے یزیدیوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کفر جہانی، امریکہ و اسرائیل، اس کے حواری، آل سعود، آل یہود، آل ہنود کو نیست و نابود فرما۔ مومنین میں اتحاد و اتفاق قائم فرما۔ برادر کرے ماتم حسین۔